یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک نئی ویب سیریز اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق محرم شریف سے ہے۔ محرم شریف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ آخری مہینہ بھی قربانی کا یعنی ذی الحجۃ الحرام کا، جس میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کرنا، پھر اس کی جگہ دمبا ذبح ہو جانا، اور اس کی یاد میں ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ پھر 18 ذی الحجۃ الحرام مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی مظلومانہ شہادت، پھر پہلی محرم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور 10 محرم الحرام مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام ہمام امام تش نقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر والوں سمیت اسلام کے لیے گھر لوٹانا۔ گویا اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا اور آخری مہینہ بھی قربانی کا۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آج بھی زندہ ہے۔ اس کی شہرت کے تذکروں میں آج تک کمی نہیں آئی ہے، وہ یہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ حسینیت نہ ہر طبقے میں حق اور یزیدیت ہر طبقے میں فتنہ اور فساد کی علامت بن گئی ہے، یعنی ایک نشانی بن گئی ہے۔ اہل محبت مسلمان ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں مختلف انداز میں اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہم ہر سال سنتے ہیں اور آپ کی بہادری کے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ اہل بیت کے دیوانے ان کی قربانیاں سن کر ان کے دین اسلام کے عظیم خدمات کو یاد کرتے ہیں۔ اس ویب سیریز جس کا نام ہے کربلا کے بعد، اس میں ہم شہادت امام حسین کے بعد پیش آنے والے واقعات اور کربلا کے متعلق واقعات بیان کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس کو تھوڑی سی محبت اور نسبت ہو جاتی ہے، اس کی قدر و منزلت، اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر کسی کو اتنی سی نسبت ہے کہ وہ ان کے مبارک شہر مدینہ پاک میں رہنے والا ہے، تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، جس نے اہل مدینہ کو ظلماً ڈرایا، اللہ پاک اس پر خوف ڈالے گا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ملائکہ کی اور لوگوں کی لعنت۔ اور ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اربوں سے بغض رکھا اس کو میری شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا۔ اتنا سا تعلق کہ ایک شخص عرب کا رہنے والا ہے، اسے صرف یہ چیز اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیتی ہے کہ اس سے خیانت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جس حسین پاک کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ قرب ملا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت کہا، انہیں اپنا پھول کہا، ان کی شان و قدر و منزلت کس قدر زیادہ ہوگی۔ ایک اور موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے محبت رکھی اور ان کے والد اور والدہ سے محبت رکھی، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اہل بیت اطہار کے فضائل بکثرت ہیں، اور یہ بھی انہی آل رسول کی شان ہے کہ باطل کے آگے سر جھکایا نہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اب رہتی دنیا تک ایک پہچان بن چکی ہے۔
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بہت سے عجیب اور مختلف واقعات پیش آئے۔ ام المومنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آج تک کبھی جناتوں کو غم میں روتا ہوا نہیں سنا تھا، مگر آج سنا، میں نے جان لیا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی خادمہ کو باہر بھیجا تاکہ معلوم چل جائے، تو پتہ چلا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے امام علی مقام کی شہادت کے غم میں جناتوں نے جو اشعار بولے تھے وہ بتائے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہو سکے جتنا رو لے اے چشم، کون روئے گا پھر شہیدوں کو، پاس ظالم کے کھینچ کر لائی موت ان بے کسو غریبوں کو۔ اس ظلم اور سنگ دلی پر زمین کانپ اٹھی، عرش الہی تھر تھرا گیا، زمین و آسمان نے خون کے آنسو روئے، جن و انس میں صف ماتم بچ گیا۔ خاص طور پر اس ظلم و ستم سے اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا رنج پہنچا ہوگا، قلب مصطفیٰ پر کتنا صدمہ ہوا ہوگا، وہ انداز قیاس اور امید سے باہر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک خون کی شیشی ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ اور وقت کو نوٹ کر لیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو معلوم ہوا کہ آپ اسی وقت اور اسی تاریخ کو شہید کیے گئے تھے۔ حضرت سلمہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع کی بیوی اور حضرت ابراہیم ابن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دائی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے کہا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارکہ پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ حال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی کے بعد یزیدی لٹیروں نے اہل بیت اطہار کا سارا سامان چھین لیا، اور اس وقت ان میں عابد بیمار حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تھے۔ جب شمر کی نظر ان پر پڑی تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، ان کو کیوں باقی رکھا ہے، ان کو بھی قتل کرو۔ تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام ہے حمید بن مسلم، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا، یہ بیمار ہے اور عمر میں چھوٹا ہے، لہٰذا اسے قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ابن سعد نے تمام شہداء کے سر کاٹنے کا حکم دیا، اور یہ سر امام علی مقام کے سر مبارکہ کے ساتھ ابن زیاد کے پاس میں بھجوا دیے۔ یہ لوگ ان سروں کو نیزوں پر لٹکا کر ابن زیاد کے پاس گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں رک گیا اور 11 محرم کی صبح تمام فوج کے مرے ہوئے لوگوں کو جمع کیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھی، پھر ان کو دفن کر دیا، مگر شہدائے رائے حق کے جسموں کو ایسے ہی بغیر کفن کے رہنے دیا۔ بقیہ قافلے والوں کو قیدی بنا کر کوفہ روانہ کر دیا۔ استقامت پہ فدا ہیں تیرے اے دست حسین، جو نہ گیا ہاتھ بے دین کی بیعت کے لیے۔ جب سعد کربلا سے چلا گیا تو قبیلہ بنی سعد کے لوگوں نے آ کر شہداء کی نماز جنازہ پڑھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام ساتھیوں کے جسموں کو دفن کر دیا۔ FGN چینل کے ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کے سر خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھجوائے گئے۔ جب وہ کوفہ آئے تو ابن زیاد کا مکان بند تھا، لہٰذا خولی امام علی مقام کا سر مبارک لے کر اپنے گھر گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تیرے لیے کچھ چیز لایا ہوں، وہ چیز عمر بھر کے لیے تجھے غنی کر دے گی، یعنی مالدار بنا دے گی۔ اس نے پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا، حسین کا سر۔ وہ بولی، برباد ہو جا تو، لوگ سونا چاندی لے کر آتے ہیں، تو رسول خدا کے بیٹے کا سر لایا ہے؟ اس نے تیش میں آ کر کہا، خدا کی قسم
میں تیرے ساتھ اب کبھی نہیں رہوں گی۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ خاتون بتاتی ہیں کہ میں نے رات بھر دیکھا کہ بہت بڑا نور ہے جو آپ کے سر مبارکہ سے آسمان تک بلند ہے، اور سفید پرندے سر مبارکہ پر قربان ہو رہے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس سے آگے کے واقعات انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔